السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی پہلی خاتون سربراہ مملکت اور پاکستان کی ملکہ الزبتھ کوئین، جو کہ کامن ویلتھ کے حیثیت سے اور پوری سربراہ بھی ہوتی ہیں کامن ویلتھ کے تمام مملکت کی، اور پاکستان کے آئین کی غیر موجودگی میں پاکستان کی سربراہ رہی ہیں۔ 1956 میں جب پاکستان کا آئین بنا تو پھر پاکستان کا سربراہ مملکت پاکستان کا اپنا صدر ہوتا تھا، ورنہ اس سے پہلے برطانیہ کے جو بھی بادشاہ ہوتا تھا وہ ہمارا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جارج 6 رہے 1947 سے لے کے 1952 تک، پھر 1952 سے لے کے 1956 تک ملکہ الزبتھ 2 رہی۔ ابھی ان کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے ہم آج ان کے متعلق ایک ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہ مرحوم ملکہ پاکستان کے پہلے آئین کے نفاذ سے پہلے 1956 تک پاکستان کی سربراہ مملکت اور ملکہ رہی ہیں۔ پہلے آئین کے نفاذ کے بعد پاکستان کا صدر پاکستان کا سربراہ مملکت بنا۔ پاکستان میں 1947 سے 1952 تک جارج 6 پاکستان کے سربراہ مملکت رہے، اور اس کے بعد 1952 سے لے کے 1956 تک ملکہ الزبتھ کی حکومت رہی، اور یہ پاکستان کے سربراہ مملکت رہیں۔ جب 1956 میں پاکستان کا آئین بنا تو اس کے بعد پاکستان کا اپنا صدر جو ہے پاکستان کا سربراہ مملکت ہوتا ہے، ورنہ پاکستان میں صدر کا کوئی عہدہ نہیں تھا۔ پاکستان میں گورنر جنرل ہوتا تھا جو ملکہ کا نمائندہ تصور کیا جاتا تھا۔ 8 ستمبر 2022 رائل کمیونیکیشن کی طرف سے ایک اعلانیہ جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ ملکہ کا آج انتقال ہو گیا اور ان کی ڈیڈ باڈی لندن لائی جائے گی۔ ملکہ کی وفات کے بعد شہزادہ چارلس، جو کہ اب کنگ چارلس ہیں، نے ایک بیان جاری کیا جس کا مطلب میری پیاری ماں ملکہ کی موت میرے اور میرے خاندان کے تمام افراد کے لیے دکھ کا بڑا لمحہ ہے۔ ہم اپنی پیاری ماں کے انتقال پہ گہرے سوگ میں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس نقصان کو پورے ملک، دولت مشترکہ اور دنیا بھر کے لاتعداد لوگوں کی طرف سے محسوس کیا جائے گا۔ سوگ اور تبدیلی کے اس دور میں مجھے اور میرے خاندان کو اس احترام اور گہرے پیار کی جذبے کو برقرار رکھا جائے گا جس طرح کا احترام اور پیار آپ ملکہ کو دی، جس طرح کا احترام اور پیار آپ نے ملکہ کو دیا۔ کنگ چارلس نے اپنے پہلے شاہی تقریر میں کہا کہ ملکہ کی زندگی بہت اچھی تھی، یہ تقدیر کا فیصلہ تھا، ان کے انتقال پہ میں سب سے زیادہ سوگوار ہوں۔ ملکہ نے آپ کی خدمت کا جو وعدہ کیا تھا آج میں اس کی تجدید کرتا ہوں، اور میں اس وعدے کا جانشین ہوں، اور میں اس وعدے کو پورا کروں گا۔ میں بھی ملکہ کی طرف سے کیے گئے آپ کی خدمت کا جو وعدہ تھا اس کی تجدید کرتا ہوں۔ ملکہ کے انتقال خبر آتے ساتھ ہی لوگ ملکہ کے محل پہ جمع ہو گئے اور اس کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ ملکہ نے برطانوی تاریخ میں کسی بھی دوسرے بادشاہ کے مقابلے میں زیادہ عرصے تک حکومت کی۔ وہ دنیا بھر میں ایک بہت پیاری اور قابل احترام شخصیت بن گئی۔ 70 سالوں میں محترمہ دولت مشترکہ کی ایک شاندار سربراہ رہی۔ دنیا بھر میں 2 ارب سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے کمبائن کیا، جوڑا، جو دولت مشترکہ کے پرچم کے تحت ممکن ہوا، اور وہ دولت مشترکہ کی سربراہ کی حیثیت سے 70 سال تک حکومت کرتی رہیں۔ جب محض 25 سال کی عمر میں وہ ملکہ بنی تو ان کو اپنے گھریلو زندگی کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے بڑے سربراہ مملکت کی حیثیت سے بھی اپنے کردار کو ادا کرنا تھا۔ وہ دنیا کی مشہور ترین سربراہ مملکت بن گئی۔ وہ اپنے فرض کے احساس اور لوگوں کی خدمت کے انہوں نے زندگی وقف کر دی۔ وہ بران اور جشن دونوں کے وقت برطانیہ اور دولت مشترکہ کی سب سے اہم شخصیت تھی اور دولت مشترکہ کی سربراہ تھی۔ اگرچہ محترمہ کے یہ روزمرہ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ برطانیہ دولت مشترکہ کے وزراء اور نمائندوں کے ساتھ رابطے میں گزرا، لیکن وہ زیادہ تر عام لوگوں میں اپنا وقت گزارنا چاہتے تھے۔ وہ عام لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہونا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت سارے خیراتی اداروں کی سربراہ رہیں اور انہوں نے اپنی زندگی مختلف لوگوں کو فلاح بہبود کے لیے وقف کر دیا، لوگوں کے تعلیم کے لیے، لوگوں کے غربت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے زندگی وقف کی۔ ریاستی فرائض ملکہ کے مشہور سرخ ڈبوں میں ریاستی کاغذات ہوتے تھے جو انہیں روزانہ پیش کیے جاتے تھے۔ ان کے فرائض میں باضابطہ طور پہ بلوں کے ایکٹس آف پارلیمنٹ یا قوانین بنانے پر اتفاق کرنا شامل تھا۔
ان کا اپنے وزیر اعظم کے ساتھ بھی خصوصی تعلق تھا۔ ان کے ساتھ باقاعدگی سے عام طور پر ہفتہ وار بنیاد پر ملاقات ہوتی تھی اور ہمیشہ سیاسی طور پہ غیر جانبدار رہتے ہوئے حوصلہ افزائی یا تنبیہ کرنے میں مشہور تھیں۔ ملکہ کو ان کے دور حکومت میں برطانیہ کے 15 وزراء اعظم کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، جس کا آغاز 1952 میں ونسٹن چرچل سے ہوا۔ وہ ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے سفارتکار اور میزبان کے طور پر بھی کام کیا۔ سرکاری دوروں پہ برطانیہ میں 110 سے زائد صدور اور وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ فلاحی اداروں کی سرپرستی: ملکہ نے عوامی اور رضاکارانہ خدمات کو اپنے سب سے اہم کام کے طور پہ دیکھا۔ بطور شاہی سرپرست یا صدر 500 سے زیادہ خیراتی اداروں، پیشہ ورانہ اداروں اور عوامی خدمات کی تنظیموں کے ساتھ جڑی رہیں۔ بین الاقوامی خیراتی اداروں سے لے کر کے مقامی بنیاد پر کام کرنے والے اداروں کی سرپرستی کی۔ مسلح افراد کے سربراہ کے طور پہ محترمہ کے برطانیہ کے بحری، بری اور فضائی سربراہوں کے ساتھ مضبوط روابط تھے۔ ملکہ کی سرپرستی اور خیراتی اداروں نے نوجوانوں کے لیے موقع پیدا کرنے سے لے کے جنگلی حیاتیات اور ماحولیاتی تحفظ تک کے وسیع پیمانے پر اقدامات کیے۔ بطور شاہی سرپرستی، ملکہ نے ان تنظیموں کے لیے کام کرنے کے لیے اہم تشہیر فراہم کی اور معاشرے میں ان کی زبردست شراکت کو تسلیم کرنے کی اجازت دی۔ دور مشکلہ میں کامیابی کو تسلیم کرنا: انہوں نے مختلف طریقوں سے کامیابی کی حمایت اور حوصلہ افزائی کی۔ UK آنر سسٹم نے انہیں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ان کی قابلیت، خدمات اور بہادری کے عوامی اعتراف میں ٹائٹل سے نوازنے کا موقع فراہم کیا۔ ان کے بقول یہ بہت اہم ہے کہ نظام ایسے لوگوں کو تلاش کرے جو غیر معمولی کام کرتے ہیں، جس کے بارے میں شاید مقامی لوگ جانتے ہوں لیکن کوئی اور نہیں۔ یہ بہت اطمینان بخش ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ رویل فیملی کے ٹویٹ ہے یہ، اس میں بتا رہے ہیں کہ کامن ویلتھ کی جو لائٹ ایوارڈ ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ملکہ ونر سے ملی۔ اسی طرح ایچ ویک the Queen awarded one volunteer from across the Commonwealth with a point of light۔ ہر ہفتے مستقل کسی نہ کسی شخص کو ملکہ جو ہے ایک ایوارڈ دیتی ہیں۔ ایوارڈ کا نام ہے لائٹ ایوارڈ۔ تو یہ ملکہ مسلسل لوگوں کو حوصلہ افزائی میں مصروف رہتی تھی۔ 2014 میں کوئنز ینگ لیڈرز پروگرام شروع کیا۔ اس پروگرام کا مقصد ایسے غیر معمولی نوجوانوں کو تلاش کرنا تھا جو اپنے کمیونٹیز کے درپیش چیلنجز سے نمٹ رہے تھے۔ ملکہ برطانیہ ان کے شوہر میں بہت اچھے تعلقات رہے زندگی بھر۔ ملکہ کو ڈیوک آف ایڈنبرا یعنی ان کے شوہر نے بہت سپورٹ کیا۔ وہ برطانیہ اور بین الملک دورے میں ان کے ساتھ جاتے تھے اور پارلیمنٹ کے ریاستی افتتاح سے لے کر کے ریاستی دوروں تک اپنے تمام رسمی فرائض کے لیے ان کے ساتھ تھے۔ ملکہ نے اپنے فرائض انجام دینے کے دوران 4 بچوں کی پرورش کی اور بعد میں شاہی خاندان نے پوتیوں اور نواسوں کا استقبال کیا۔ اپنی گولڈن جوبلی سال کی تقریب کے دوران ملکہ نے اپنے خاندان کی حمایت کے لیے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ہمارے بچوں اور میرے تمام خاندان نے مجھے گزشتہ برسوں میں خاص طور پہ حالیہ مہینوں میں ایسی محبت اور بے مثال مدد دی۔ اب ملکہ کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب شاہ چارلس بن چکے ہیں۔ کبھی لیڈی ڈیانا ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ پوری دنیا لیڈی ڈیانا کو برطانیہ کے شاہی ملکہ کی حیثیت سے دیکھ رہی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لیڈی ڈیانا کے بعد یہ ان کے زندگی کے ابتدائی دنوں کی دوست کیمیلا پارکر، شہزادہ چارلس، موجودہ شاہ چارلس کی شریک حیات بنی اور اب وہ ملکہ ہیں۔ تو ملکہ کا دور ختم ہو گیا، اب شاہ چارلس کا دور ہے۔ ان کے ملکہ لیڈی ڈیانا کے بجائے کیمیلا پارکر ہیں۔ اگرچہ ملکہ ہمارے درمیان نہیں رہی، لیکن ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگ، اربوں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کا احترام زندہ رہے گا۔ ان کی ملکہ کے لیے محبت زندہ رہے گی۔